بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وسلم۔ میرے دوستوں بزرگوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ نحل کے اندر کیا فرمایا؟ رشتہ داروں کے بارے میں اور انصاف کرنے کے بارے میں اور ظلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ میرے دوستوں، آج تو جھگڑوں کے انبار لگے ہوئے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ۔ اللہ حفاظت فرماوے، اور ناانصافی تو عام ہو گئی، اللہ رحم فرماوے۔ میرے دوستوں بزرگوں ساتھیوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے بارے میں اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے ماں باپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو میرے دوستوں بزرگوں ساتھیوں، میں جو حدیث پاک پڑھنے والا ہوں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ انڈیا سے۔ میرے دوستوں بزرگوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کا اور بھلائی کا، اللہ تعالیٰ انصاف کا اور بھلائی کا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور بے حیائی اور بری باتیں، بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتے ہیں۔ بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتے ہیں۔ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو، نصیحت قبول کرو۔ سورہ نحل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے، چاہے اس کی نافرمانی کر کے اور دل دکھا کے اس دروازے کو برباد کر دو، یا اس کی فرما برداری اور اس کو راضی رکھ کر اس دروازے کی حفاظت کرو، اس دروازے کی حفاظت کرو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بیٹا باپ کے انتقال کے بعد، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بیٹا باپ کے انتقال کے بعد باپ سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو باپ سے ملتے جلتے تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو ان سے تعلقات رکھتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہے، صلہ رحمی کرنا چاہے جبکہ وہ قبر میں ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے باپ کے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے باپ کے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ابن حبان شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، یعنی اس کی روزی کو بڑھا دیا جائے،
اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ مسند احمد شریف کی حدیث ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کے لیے خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرمائیں گے۔ مستدرک حاکم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ قبیلہ بنو سلمہ کے ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے لیے اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ممکن ہے؟ یعنی وہ دنیا میں نہیں ہیں، ان کے بعد کوئی صورت ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا، جن لوگوں سے ان کی وجہ سے رشتہ داری ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس آدمی نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے ایک کو پایا پھر ان کے ساتھ برا سلوک کیا تو وہ آدمی جہنم میں داخل ہوگا اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ اور جو کوئی کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دے، یہ اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا، ابو یعلا شریف کی حدیث ہے۔ مسند احمد، طبرانی ترغیب شریف کی حدیث ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ذلیل و خوار ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت سے ان کا دل خوش کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خوب ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماوے، ان سے اونچی آواز سے ہم پیش نہ آویں، ان کو جھڑکے نہ، ماں باپ کو ترچھی نگاہ سے نہ دیکھیں، ان سے آگے نہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس سے بھی کوئی کم لفظ ہوتا تو میں وہ بھی بیان فرما دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر معلوم کیا، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟
آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا پھر تمہارا باپ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرماوے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرماوے اور اپنے ماں باپ کی اللہ تعالی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔